یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ چشتی ممبر پر جلوہ گر برادر اکبر وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور مجھے جس عنوان کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے میں نے اسی مناسبت سے سورۃ المائدہ سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑی عظیم ہے۔ اللہ پاک کی اگر ایک نعمت کی طرف انسان توجہ کرے تو ایک نعمت کا حال یہ ہے کہ ایک نعمت کی طرف اگر غور کرے تو اس کا پورا وجود کا ایک ایک بال رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے بے چین ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور انسان سراپا تشکر بن جاتا ہے، شکر کا پیکر بن جاتا ہے۔ اللہ کی ہر نعمت بے مثال ہے۔ اللہ نے جو بھی دیا بے مثال دیا، اور اللہ جس سے کوئی چیز چھین لے اس کی مثل، وہ نعمت کی مثل دنیا کی کوئی طاقت عطا نہیں کر سکتی۔ آنکھ کو لے لے اللہ کی نعمت، پیروں کو لے لے اللہ کی نعمت، آنکھوں کو لے اللہ کی نعمت، حتیٰ کہ انسان کی آنکھوں پر یہ جو پلک کے بال ہیں جو بار بار کھلتے اور بند ہوتے ہیں، یہ جو جھپکتی ہیں پلکیں، یہ کتنی خوبصورت لگتی ہے تو یہ حسن میں اضافے کے لیے، لیکن اس کا بار بار کھلنا اور بند ہونا انسان کی نازک آنکھوں کی حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ اگر یہ پلک کے بال نہ ہو تو آنکھیں انسان کی دھول سے، گرد و غبار سے اس طرح متاثر ہو کہ اس کی آنکھیں تباہ اور برباد ہو جائے۔ غرض کہ انسان کے پاس جو نعمت ہے سب بے مثال ہے۔ زندگی جیسی عظیم نعمت کتنی بے مثال ہے یہ نعمت، زندگی کا لمحہ لمحہ کتنا بے مثال ہے۔ زندگی ہے تو انسان عبادت کر رہا ہے، زندگی ہے انسان سیر و تفریح کر رہا ہے، انسان زندگی ہے انسان نمازیں ادا کر رہا ہے، زندگی ہے انسان روزے رکھ رہا ہے، زندگی ہے انسان محبتوں کے خراج وصول کر رہا ہے، زندگی ہے انسان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ غرض کے ساری لذتیں زندگی کی وجہ سے ہے، مگر یاد رکھیں ان ساری نعمتوں کے اندر ہر نعمت بے مثال ہے، تمام نعمتیں بے مثال ہے، لیکن ایک نعمت اللہ کی جانب سے ایسی بھی ہے کہ زندگی ہی میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور وہ زندگی کا بہترین وقفہ ہے، وہ زندگی کا بہترین وقت ہے، اور اس کو زندگی کا درمیانی حصہ کہتے ہیں، جسے جوانی کہتے ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، انسان بچہ ہوتا ہے، اور جب وہ موت کے قریب جاتا ہے تو پہلے بڑھاپے کی طرف اکثر جاتا ہے، اس کے بعد پھر موت کی طرف جاتا ہے۔ بچپنے اور بڑھاپے کے درمیان جو بیچ کا پیریڈ ہے، جو بیچ کا حصہ ہے، اس کو جوانی کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت ہے جوانی، بڑی حسین ہے جوانی، جوانی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ زندگی کا کریم پیریڈ جو ہے وہ جوانی ہے۔ اللہ رب العزت کو جوانی پسند بھی ہے، جوانی کی عبادت بھی پسند ہے، مگر یاد رکھیں جب انسان عالم شباب میں ہوتا ہے، جب انسان جوان ہوتا ہے تو اللہ اس کو اتنی قوت دیتا ہے، اتنی
اتنی طاقت دیتا ہے اگر وہ چاہیں تو پہاڑوں کو ذروں میں تبدیل کر دیں۔ آپ دیکھیں جہاں پہاڑ کاٹ کر کے رستے بنے ہیں، یہ کام کس نے کیا ہے؟ جوانوں نے کیا ہے۔ جوان ہی یہ کام کرتے ہیں۔ لوہے کو نرم کرنا چاہیں تو جوان لوہے کو نرم بھی کر دیتا ہے۔ زمین کھود کر پانی نکالنا چاہیں تو زمین کھود کر پانی بھی نکال لیتا ہے۔ غرض کے جوانی کے اندر سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر حصے میں طاقت ہوتی ہے، ہر حصے میں قوت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں میں بھی قوت دیتا ہے، زبان میں بھی قوت دیتا ہے، ہاتھ اور پیر میں بھی قوت دیتا ہے۔ غرض کے جوانی بڑی قیمتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں فاتحین بدر و حنین کی زندگی کا جائزہ لیں، وہ سب کے سب جوان تھے۔ فاتحین بدر جوان ہے، احد کے فاتحین جوان ہے، خندق کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے جوان ہیں۔ اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں دیکھیں، ایک طرف امام علی اکبر کی جوانی ہے، ایک طرف جناب قاسم کی جوانی ہے۔ جناب عباس کے بازو کٹتے ہیں، وہ بھی تو اس وقت جوان تھے۔ اور اللہ اکبر، ان سب کا جو سردار ہے کربلا میں، وہ صرف جوان ہی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے جوانی کتنی قیمتی ہے۔ لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے تو وہ جوان انسان اپنی تدبیر کے ناخنوں سے امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے کا ہنر رکھتا ہے۔ ہاں انسان جب جوان ہوتا ہے تو قوم کو پستیوں سے نکال کر بلندی کی طرف لے جانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ انسان جب جوان ہوتا ہے تو اپنی قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ ایک جوان اپنی پوری قوم کا سرمایہ ہے، ایک جوان اپنی پوری قوم کو ترقی پر لے جانے کا سبب ہے، ایک جوان اپنی پوری قوم کو عروج پر لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے شیطان انسان کی جوانی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو شیطان بڑی شریر نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہے، بڑی بدترین نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ قوموں کے جوان تباہ ہو جائیں، قوموں کے جوان برباد ہو جائیں، قوموں کے جوان اپنے مقصد کو فراموش کر دیں۔ اللہ اکبر، اور یاد رکھنا دنیا کی دوسری قوموں کی بات نہیں کرتا، امت مسلمہ کا جو جوان ہے خدا نے اس کو جو صلاحیت عطا کی ہے وہ صلاحیت دنیا میں کسی جوان کے پاس نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت محمدیہ روئے زمین پر، زمین کی پشت پر اور آسمان کے نیچے ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس زندہ کتاب قرآن کی شکل میں موجود ہے، جس کے پاس زندہ نبی گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ ہمارا مذہب بھی زندہ ہے، ہمارا قرآن بھی زندہ ہے، ہمارا رسول بھی زندہ ہے، اور ہمارا خدا تو حی و قیوم ہے، جو صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ جو زندگی کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے انسان کی جوانی کے حوالے سے جتنا شیطان فکر مند ہے اور دنیا کی دوسری قومیں جانتی ہے، مسلم امہ کے جوان جس دن اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر لیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لیں گے، اس دن زمین کے چپے چپے پر اگر کوئی پرچم لہرائے گا تو وہ مذہب اسلام کا پرچم ہوگا، محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی حکومت ہوگی۔ اس لیے شیطان جوانوں کو اغوا کرنے کے لیے بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اور انسان کو اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے سامنے یہ ہزاروں خواتین و حضرات کا جو نوجوانوں کا مجمع ہے، میں کوئی خطاب کرنے کی بجائے صرف اور صرف اپنے دل کا درد کسی صاحب دل کے دروازے پر منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ اندازہ فرمائیں قوموں کی جوانی کتنی عظیم ہے۔ آپ جانتے ہیں لاہور کے قلندر نے جو بات کہی تھی،
دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، بتاؤ جو افریقہ کے کلیساؤں میں اذان دے رہے تھے وہ جوان نہیں تھے؟ وہ سب جوان تھے۔ جنہوں نے افریقہ کے کلیساؤں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا تھا وہ سب جوان تھے۔ جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے وہ سب جوان تھے۔ اور آپ ایک ایسے بہادر کا ذکر سنتے ہیں کہ اللہ اکبر، جس نے ایک ہاتھ سے بلکہ اپنے دوسرے ہاتھ سے، جسے آپ الٹا ہاتھ کہتے ہیں، اپنے دوسرے ہاتھ سے خیبر کا 150 من کا دروازہ جس نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ کر اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر لشکر کو کہا تھا کہ میرے اوپر سے یہ جو دروازہ رکھا ہے فوج گزر کر کے قلعے قلعے پر چڑھے۔ مورخ لکھتا ہے 150 من کا دروازہ پیٹ پہ ڈال کر جس نے دروازے کو پل کی شکل دی تھی وہ کوئی بڈھا نہیں تھا بلکہ وہ ایسا جوان تھا جس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے۔ لا فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ شیطان اچھی طرح جانتا ہے جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے وہ بھی جوان ہے، جس نے کفر کی میخوں کو ہلا ہلا کر کے رکھ دیا ہے وہ سب جوان تھے۔ رسول اللہ کے اکثر صحابہ جوان تھے۔ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا عین جوانی میں، فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا عین جوانی میں، عثمان غنی نے کلمہ پڑھا عین جوانی میں۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں احد کی جنگ میں جب میں نے رسول اللہ کے تیر اپنے سینے پہ لیے تو میری یہ جوانی اتنی شروعات کی تھی کہ ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال اگنا بھی شروع نہیں ہوئے تھے، تب میں نے رسول اللہ پہ آنے والے تیر اپنے سینے پہ لیے تھے۔ حضور نے جوانوں کی ٹیم تیار کی تھی، وہ سب جوان تھے، اسی لیے تو رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ سب قیادت کرتے رہے۔ ایک بات اور عرض کروں، حضور نے جوانوں کی جو ٹیم جمع کی تھی تو حضور بھی کوئی بوڑھے نہیں تھے، حضور علیہ السلام خود بھی جوان تھے۔ جب فاران کی چوٹی سے اعلان کیا تب حضور جوان تھے۔ اور ایک خاص بات عرض کروں، 63 سال کی عمر میں حضور نے پردہ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں داڑھی کے 12 سے زیادہ بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے کہ حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یعنی اللہ کو جوانی اتنی پسند ہے، اللہ کو جو چیز پسند ہے بس وہی محبوب کو عطا کی، اور جو خوبی تھی وہی عطا کی۔ اسی لیے میرے محبوب کو 63 سال کی عمر میں بھی کبھی بڑھاپا نہیں آیا۔ اللہ کے رسول وصال کے وقت بھی جوان رہے۔ اللہ اللہ، یہ جوانی ہے۔ جوانی کو شیطان اغوا کرنا چاہتا ہے، اور جس قوم کا جوان اغوا ہو جائے، یعنی جس قوم کا جوان شیطان کے ہاتھ کٹ پتلی بن جائے، جس قوم کا جوان اپنا مقصد بھول جائے، جس قوم کا جوان غیرت بھول جائے، حمیت بھول جائے، تہذیب بھول جائے، تمدن بھول جائے، کلچر بھول جائے، پھر اس قوم کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس قوم کے ہاتھوں میں پھر بھیک کے کٹورے دے دیے جاتے ہیں۔ اس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بیچی اور خریدی جاتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ کے ہمدردوں، کیا یہی قوم کا درد ہے کہ اگر کسی کے قتل کی کوئی ویڈیو آئے تو اس کو ہائے ہائے کر کے وائرل کرو؟ کیا کسی کی لٹتی ہوئی آبرو کی تصویریں آئے تو اس کو واٹس ایپ پہ عام کرو؟ یہی قوم کا درد ہے، یا اس کا کوئی حل کرنے کے لیے بھی پلان ہے؟ اس کے سولوشن کے توجہ کے لیے بھی کوئی پلان ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ یاد رکھنا، رسول اللہ کا فرمان سننے کے لیے
توجہ کریں، حضور کا فرمان سننے کے لیے اگر مسلمان جمع ہو جائیں تو لوگوں کی چھاتی دبنے لگتی ہے، جب صرف سننے کے لیے جمع ہو تو چھاتیاں دبتی ہے۔ اگر پوری قوم فرمان رسول پہ عمل کر لے تو پھر انقلاب کا عالم کیا ہوگا، کس طرح انقلاب آئے گا۔ لیکن اللہ میری قوم کو شعور دے۔ ہم سنتے تو ہیں، ہم نے کبھی سوچا یہ بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبرو، یہ بیٹیاں اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے، یہ المیاں، یہ سگنلوں پر بھیک مانگتی ہوئی برقع پہن کر کے بیٹیاں جو قوم کے اوپر ایک سوالیہ نشان کی شکل میں ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کی تبدیلی کا ذریعہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، نوٹوں سے تبدیلی نہیں آتی، نہ اوٹوں سے تبدیلی آتی ہے، نہ زبان سے تبدیلی آتی ہے، نہ بیان سے تبدیلی آتی ہے، نہ دھرنوں سے تبدیلی آتی ہے۔ انقلاب کھوکھلے نعروں سے نہیں آتا، انقلاب گھاگھر اور چادروں سے نہیں آتا، انقلاب بلند مینار تعمیر کرنے سے نہیں آتا، انقلاب بلند گنبد بنانے سے نہیں آتا۔ میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، حالانکہ اس منبر پر ذمہ دار علماء موجود ہیں، اگر میں غلطی کروں تو یہ میری ضرور اصلاح کریں گے، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ضرور انشاءاللہ یہ علماء کرام اور سادات کرام جو ہے وہ میری تائید بھی فرمائیں گے۔ اونچے میناروں سے انقلاب نہیں آتا، بڑے گنبدوں سے انقلاب نہیں آتا، اللہ اکبر، قیمتی اجلے لباسوں سے انقلاب نہیں آتا، بلند بانگ نعروں سے انقلاب نہیں آتا۔ انقلاب نعروں کی وجہ سے نہیں ہے، اگر نعرے انقلاب بلند کرتے تو مرغے کی بانگ بھی تو ایک نعرہ ہے، اس سے کون سا انقلاب آتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، دربے تک اس کی آواز مقید ہو کر کے رہ جاتی ہے، اس کی آواز کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، اور اچھی طرح یاد رکھنا، انسان انقلاب کا متلاشی ہے۔ انسان و انقلاب کب آئے گا؟ انسان بدلتا ہے تو انقلاب آتا ہے، کردار بدلتا ہے تو انقلاب آتا ہے، گفتار بدلتی ہے تو انقلاب آتا ہے، رفتار بدلتی ہے تو انقلاب آتا ہے۔ دل جب سوز اور ساز کا مجسمہ بن جاتے ہیں تب انقلاب آتا ہے۔ انقلاب ان سے نہیں آ سکتا جو رات کے 3 بجے تک زنا کی گندی فلمیں بیٹھ کر دیکھیں، انقلاب تو ان سے آتا ہے جو آخری حصے میں رات کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ انقلاب بپا کرنے والی قوم وہ ہے جو راتوں کو گناہ یاد کر کے روتے ہیں، اپنی راتوں کو گناہوں کے آشیانے تعمیر کر کے گزارنے والے کبھی انقلاب بپا نہیں کر سکتے۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر نفرت کی نگاہ سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے، نوجوانوں کا بگڑ جانا، نوجوانوں کا جادہ حق سے ہٹ جانا، صراط مستقیم سے دور ہو جانا، یہ آج سب سے بڑی ذلت کی وجہ ہے۔ اس محفل میں جو اصلاح عقائد و اعمال کی محفل ہے، میں خالص جوانوں سے مخاطب ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم زمین پر اچھلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم اچھلنے والی قوموں کو لگام دینے کے لیے پیدا ہوئے۔ ہم زمین پر ناچنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ناچنے والوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے ہم پیدا ہوئے۔ ہم زمین پر کسی کے زلف و رخسار کے گانے گانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم رخ والضحیٰ کی تشہیر کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، زلف واللیل کا ذکر کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری زبان اتنی فضول نہیں ہے کہ کسی زانیہ فلم کی اداکارہ کی شان میں ہم اشعار پڑھے، ہماری زبان اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے یہ جو زبان دی ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں دی ہے۔ بادشاہ ترستے ہیں کہ مسلمان زبان کھول کے ہماری تعریف کر دے، لوگ اقتدار والے ترستے ہیں ہماری طرف دیکھ تو لے، لیکن ہمارا امام کہتا ہے کہ زبان ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، دہن میں زبان صرف تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہاں بھی ان کے لیے آئیں اور وہاں بھی توجہ کریں. یہ اپنا مسلک ہے. قیامت میں لوگ شوق جنت میں اٹھیں گے, قیامت میں لوگ شوق جنت میں اٹھیں گے, لیکن خالص اہل سنت کا مسلک ہے ہمیں جنت سے کیا غرض, ہم تو مالک جنت کے لیے اٹھیں گے. ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے. جو جنت کے لیے اٹھے گا پتہ نہیں اس کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی, لیکن جو مالک جنت کے ساتھ اٹھے گا اس کا بیڑا یہاں بھی پار ہے, اس کا بیڑا وہاں بھی پار. آپ اندازہ تو فرمائیں ہماری زبان کتنی قیمتی ہے, ہماری زبان کتنی اہم ہے. افسوس وہ قوم جو رسول اللہ کے گیت گاتی تھی, وہ قوم جو رسول اللہ کی شان میں نعتیں پڑھتی تھی, وہ قوم جس کا سینہ حضور علیہ السلام کے عشق میں دھڑکتا تھا, آج اس قوم کے جوان کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہے ہیں, گانوں میں ڈوب چکے ہیں. یاد رکھو اپنی تباہی کا رونا رونے والوں, اپنی تباہی پر بل بلانے والوں, جو زبان اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کے لیے دی تھی, جو زبان اللہ نے قرآن کی تلاوت کے لیے دی تھی, آج اس زبان کو ہیروئن اور اداکارہ جو فلم کی ہے اس کی تعریف میں, اس کی شان میں جو گندے گانے لکھے گئے ہیں تم نے اس کے لیے وقف کر دیا. اپنی حیثیت تو سمجھو, اپنا مقام تو سمجھو, اپنا مرتبہ تو سمجھو. دنیا میں VIP اگر کوئی انسان ہے تو وہ بھی مسلمان کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لقب اللہ نے مسلمانوں کو قرآن میں دیا ہے وہ لقب کسی کو نہیں دیا. میرا اللہ جب یاد کرتا ہے مومن کو تو کیا کہتا ہے, کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. کم و بیش 82 مقام پر پورے قرآن میں اللہ جس قوم کو ایمان والا کہہ کر پکارے, وہ قوم اگر گانوں کی طرف جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے. وہ قوم اگر فلموں کی طرف جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے. وہ قوم اگر اپنی راتوں کو گانے اور غزلوں کے حوالے سے گزارے کتنے افسوس کی بات ہے. وہ قوم اگر شراب اور جوؤں کے اڈوں کو آباد کرے کتنے افسوس کی بات ہے. وہ قوم عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالے کتنے افسوس کی بات ہے. اگر میرے جملے تلخ نہ لگے تو معاف کریں. جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے اور جیسے کتا ہر وقت للچائی ہوئی نظر سے روٹی کو تکتا رہتا ہے, آج مسلم جوانوں کا حال یہ ہو گیا ہے اگر کوئی خوبصورت عورت نظر آئے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ میں کون ہوں, یہ بھول جاتے ہیں کہ میں کس کا کلمہ پڑھتا ہوں, یہ بھول جاتے ہیں کہ میں کس کا بندہ ہوں, یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کتاب کس خدا کی ہے. اللہ اکبر. سالی بھی ہے تو بھی اس پر پاپ کی نظر پڑ رہی ہے, محلے کی بہن بھی ہے اس پر بھی پاپ کی نظر پڑ رہی ہے, چچا اور پھپھی کی بیٹی ہے تو بھی وہ نگاہوں سے, گندی نگاہوں سے محفوظ نہ رہی. مجھے بتاؤ کہاں نگاہوں کا تقدس تھا اور کہاں آج یہ گندگی. لوگ کہتے ہیں مسلمان کیوں مارا جا رہا ہے, مسلمان کیوں پیٹا جا رہا ہے, تو بہت معصومیت سے لوگ کہتے ہیں دراصل ہم مسلمان ہیں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں. منافقت نہ کرو. کس نے کہا مسلمان ہے اس لیے پیٹے جا رہے ہیں؟ اگر مسلمان ہی پیٹے جاتے تو 700 سال تک کے اس ہندوستان میں حکومت کس نے کی تھی؟ اگر مسلمان پٹنے کے لیے ہے تو شاہ جہاں کس کا کلمہ پڑھتا تھا؟ اگر مسلمان پٹنے کے لیے ہے تو گوریوں نے کس کی غلامی کی ہے؟ اگر مسلمان پٹنے کے لیے ہے تو دنیا بھر کے اندر حکومتیں کس نے کی ہے؟ بلکہ لوگ بکریاں چراتے تھے, لوگوں کو حکومت کا انداز ہم نے سکھایا ہے. لوگ کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتے تھے, دسترخوان سجانے کا شعور محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے عطا کیا. لوگ کپڑا پہننے کا طریقہ نہیں جانتے تھے, کپڑا پہننے کا طریقہ بھی بھیک میں ہم نے سکھایا ہے. لوگ علم کی عین سے واقف نہیں تھے, علی والوں نے علم کی خیرات عطا کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ. اپنے عیبوں پہ جھوٹا پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہو کہ مسلمان پٹنے کے لیے. واللہ اس لیے نہیں پٹ رہے ہو کہ مسلمان ہے, اس لیے پٹ رہے ہو کہ سچے مسلمان نہیں ہو. جس دن سچے مسلمان بن جاؤ گے آج بھی تمہارا مقدر اوج ثریا پہ چمکتا نظر آئے.
اس لیے کہ نبی امت کی تقدیر ہوتا ہے. توجہ آپ کی اگر ہے جملہ پہ غور فرمائے. بالا شنور میں گفتگو کر رہا ہوں, مجھ سے بڑے خطبہ یہاں موجود, حضرت علامہ ادریس خان صاحب بڑے پرانے خطیب ہیں, لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں, حضور کی شان نبی امت کی تقدیر ہوتا ہے, نبی امت کی تقدیر ہوتا ہے. اب آپ سے کہوں بتاؤ مسلمان سے بڑا صاحب تقدیر کون ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی سے بڑا کون, اللہ کی کائنات میں اس کی مخلوق میں ان سے بڑا کون؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان بد قسمت. میں نے کہا جو مسلمان ہے وہ کبھی بد قسمت ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہاں کوئی بد ہے ہی نہیں. جب مقدر رسول اللہ ہیں تو پھر ہم سے بڑا مقدر والا کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہے, ہم کہتے ہیں سکندر کہیں, سکندر کہے کہ یہ لوگ مقدر والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سکندر کے مقدر میں تخت تھا, ہمارے مقدر میں آمنہ کا لال ہے. ہم سے بڑا صاحب تقدیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کبھی ہم نے اس رسول کی عزت کی, اس رسول کا احترام کیا, اس رسول کی شان جانے, اس رسول کا مقام جانا, اس رسول کا مرتبہ جانا. آپ کہتے ہیں امین القادری اتنا بڑا الزام نہ دے, ہم نہیں شان جانتے, ہم نہیں مقام جانتے. ہر سال تو ربیع الاول پہ جلوس نکالتے ہیں, ہر سال تو محلے میں جھنڈی لگاتے ہیں, ہر سال تو ہم لوگ بھلا بزرگ کا عرس, داول شاہ پیر کا عرس کرتے ہیں, سیدوں کے ہاتھ چومتے, علماء کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. ہم سے بڑا مؤدب کون؟ ہم نے کہا دراصل ہم کسی اور پہ نظر رکھتے ہیں. اسلام رسومات کا نام نہیں, اسلام حقیقتوں کا نام. جتنی چیزوں کا نام آپ نے لیا ہے یہ سب رسومات ہے, اس کا انکار بھی نہیں کرتا. جھنڈیاں لگاؤ, لگانا ہو لگاؤ, اچھی بات ہے, جلوس نکالنا ہے نکالو, عرس کرنا ہے کرو, بزرگوں کے ہاتھ اچھی بات ہے. لیکن ہم سیکھتے کس سے؟ ہمیں اس طرف نظر. ایک بار رسول اللہ کے مدینہ منورہ میں ایک جوان آیا اور اس نے رسول اللہ کے مزار کے پاس گردن جھکائی, اور وہ گردن جھکا کے کھڑا تھا. سیدنا فاروق اعظم آئے اور اس کی گردن میں مکہ مار کر کے فرمایا ادب گردن میں نہیں ہے, ادب تو یہاں ہے, یہاں. حضور کے یہاں گردن جھکانے سے زیادہ دل جھکانے کی ضرورت ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, نام رسالت پہ انگوٹھا چومنے والوں, تم پر میری جانیں قربان, بہت اچھا کام کرتے ہو. حالانکہ ہمارے بزرگوں نے کہا جو نام محمد پہ انگوٹھا محبت سے چومے, مرنے سے پہلے کبھی وہ اندھا نہیں ہوگا انشاءاللہ, اس کو کبھی اندھا پن نہیں آئے گا, اس کی آنکھوں کی روشنی اس اعتبار سے کبھی ختم نہیں ہوگی کہ وہ اندھا ہو جائے. اللہ اکبر. انگوٹھا چومنے والے کے لیے بشارت ہے, اذان میں نام محمد چوم کر سن کر جو انگوٹھا چوم لے, اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا. یہ حدیثیں اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں حدیثیں ضعیف مقبول ہے, آپ نے بار بار سنا, اس کا اصول ہے. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں, میرے امام کہتے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں ہو کے میں جاں بیتاب, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. نام محمد پر انگوٹھا چومنے والوں, سر آنکھوں پر تمہاری عظمتیں, تمہاری جوتیاں امین القادری کے سروں پر ہو, تم میرے محبوب کے نام پہ انگوٹھا چومتے ہو, محبوب کے نام پہ سر جھکاتے ہو. سر جھکانے اور انگوٹھا چومنے والوں, پھر جب یہ حدیثیں آتی ہے تو وہاں تمہارا دل کیوں نہیں جھکتا, وہاں تمہارا دل کیوں اکڑ جاتا ہے اس رسول نے جس کے نام پہ انگوٹھا چومتے ہو؟ کیونکہ میں انگوٹھا چومنے والی قوم سے مخاطب ہوں, دائیں بائیں سے مجھے کوئی نہیں لینا. لیکن بات میں اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں, نام محمد الرسول اللہ پہ سر جھکانے والوں, تم سے پوچھتا ہوں دل کیوں اکڑا ہوا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ وہی تو رسول کہہ رہے ہیں جن کے نام پہ سر جھکاتے ہو, قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ رسول تو فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. بے نمازی کو ہم حنفی ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے, لیکن یہ بات ہے کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا, وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. ہمارے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کہتے ہیں جو دنیا میں نماز میں سستی کرے گا مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا, اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں آئے گا. آپ سے پوچھتا ہوں اگر دلوں میں واقعی رسول اللہ سے محبت ہے تو تم نے کوئی ایسا عاشق بھی دیکھا جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے, جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے؟ کہاں تک کہ جو ہے وہ قصہ صحیح ہے یہ تو لکھنے والا مورخ جانے. لیلا مجنوں پر لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی, اسی لیلا مجنوں کی داستان
عنوان میں، حالانکہ میرا یہ عنوان اور میری محفل لیلا مجنوں کی بات کی نہیں، لیکن بات عبرت کی ہے تو بتا رہا ہوں، اور بات پر توجہ کرنا سنیو۔ ایک مرتبہ لوگوں نے مجنوں کو دیکھا کہ اپنی آستین پر روٹی کا ٹکڑا رکھ کر، توجہ کرنا، عاشق ہونا رسول اللہ کے، عشق کے دعوے دار ہونا، کم از کم مجنوں ہی سے سیکھ لیا ہوتا۔ روٹی کا ٹکڑا آستین پہ رکھ کے کتے کو کھلا رہا ہے، اور کتا کھا رہا ہے تو یہ مسکرا رہا ہے۔ کسی نے کہا مجنون تجھے نہیں پتا کہ کتے کی رال ناپاک ہوتی ہے، نجس ہوتی ہے، آستین پہ روٹی کا ٹکڑا رکھ کر کے کھلا رہا ہے، اور وہ بھی کتے کو۔ کتے سے تیرا کیا رشتہ؟ مجنون نے ایک سرد آنکھ کھینچی، کہا کتا میں بھی جانتا ہوں، مسئلہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن کروں کیا؟ دراصل یہ کتے کو ایک بار میں نے لیلا کی گلی میں دیکھا تھا، اس لیے اس سے پیار جو ہو گیا۔ اب میں پاکی ناپاکی نہیں دیکھتا، میں تو محبوب کی گلی کی نسبت دیکھتا ہوں۔ اب ملانے کے لیے نہیں، اگر عاشق کو سچے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر محبوب سچا پیار محبوب سے ہو جائے تو محبوب کے گلی کے ناپاک کتے کی رال بھی اپنی آستین سے گندی کی جا رہی ہے اور احساس تک نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، پیار ہو جائے تو کتے جیسی چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ ہمیں کون سا پیار ہوا مدینے والے سے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی محبوب نہ ہوئی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی محبوب نہ ہوئی۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں اور کتے کی حیثیت کہاں؟ ملانے کی بات نہیں۔ کس منہ سے عاشق رسول کہتے ہو؟ کیا مر کے قبر میں نہیں جانا؟ اللہ کی عدالت میں نہیں کھڑے ہونا؟ قیامت میں حضور کو منہ نہیں دکھانا؟ اگر یہ کہہ دیا یا رسول اللہ میں بھی عاشق تھا، حضور فرمائے ظالم منافق، میری آنکھوں کی ٹھنڈک سے بھی تو نے ظلم کیا۔ کیا جواب دو گے اپنے محبوب کی بارگاہ میں؟ کون جنت میں جائے گا نماز پڑھ کے، کون نہیں جائے گا دوسرے نمبر کی بات ہے۔ یا تو جنت و جہنم کا سوال ہی نہیں، یا تو محبتوں کے سودے۔ میں ثواب کی بازیگری کرنے نہیں آیا، ہم عشق کے بندے ہیں۔ محبوب نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ یہ مولوی کون سا اٹھا کر کے لائے، ہم غوث پاک کے مرید ہیں، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا تو مرید ہے، امام حسین غوث پاک کے باپ ہے، باپ۔ تو مرید ہو کر کہتا ہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جو باپ ہے، باپ جد کریم ہے، جد کریم، اور وہ بھی ڈائریکٹ جد نہیں بلکہ اجداد کے بھی جد ہے۔ سارا زخموں سے چور ہو کر بھی اگر نماز شروع کر رہے تو بتا رہے ہیں نماز جنت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز تو محبوب کی وفا کے اظہار کے لیے پڑھی جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سید الشہداء، سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ورنہ میرے امام کو تو پہلے ہی دن جنت کی بشارت دی گئی، اور صرف جنتی نہیں فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، سردار، سردار آخری عمر تک سجدہ کرتا ہے۔ جنتی ہونے کا گھمنڈ، اور پتہ نہیں تمہیں کس نے یہ سبق پڑھایا، کچھ بھی کرو تم جنتی ہو۔ کاش کہ اللہ اس قوم کو شعور دے جس قوم نے تمہارے ساتھ سودے بازی کی کہ چہرے دیکھ لو اس کا اور چہرہ دیکھ لو اس کا، اور جلسے سے جنتی ہو کے جاؤ۔ مجھے جتنی چاہے گالیاں دینا، مگر ایک سچی بات کہوں، یہ جو چٹنگ بازی کی جاتی ہے نا تمہاری محفلوں میں کہ اس کو دیکھ کر جنت میں جاؤ، اور اس اعلان کرنے والے سے پوچھ کہ تو جسے دکھا کے جنت بانٹ رہا ہے، کیا اس کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو اگر برا لگے تو لاکھ لگے، کیونکہ آپ نے ہم جلسے کو رزق اور رزاق نہیں سمجھتے، تقریر کو دھندا نہیں سمجھتے، تقریر کو عبادت سمجھتے ہیں، اور جو چیز عبادت ہوتی ہے وہ صرف خدا کے لیے ہوتی ہے۔ اگر عبادت میں کوئی اور شامل ہو گیا تو پھر وہ تجارت تو ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ اور عبادت جب صرف یار کے لیے ہوتی ہے تو یہ جملے
حالانکہ اس کی سزا میں بھگتتا رہتا ہوں لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں اگر تمہیں سرخ رو ہونا ہے تو تم مسجدوں کو چھوڑ کر کے کبھی سرخ رو نہیں ہو سکتے. رسول اللہ کی بارگاہ کا قرب پانا ہے، تم سجدوں کو چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کا کبھی قرب حاصل نہیں کر سکتے. کہاں گم ہو، کس انداز سے گناہوں کے دلدل میں ڈوبے جا رہے ہو. حضور سے عشق کا دعویٰ ہے. طائف کے گنڈے تو رسول اللہ کو پتھر مار کے ان کا جسم زخمی کرتے تھے، لیکن جب حضور قبر انور میں آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو طائف کے گنڈوں کے پتھر اب رسول اللہ کے جسم کو چھلنی نہیں کر سکتے. یہی ہے نا. لیکن مسلمان، تیری کم نصیبی پر مجھے افسوس ہے. بد نصیبی تو نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا، تیری کم نصیبی پہ مجھے افسوس ہے. جو قوم محمد الرسول اللہ کو مردہ مانتی ہے اس قوم سے تو مجھے کچھ کہنا نہیں، کیونکہ مردوں سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. میں تو اس قوم سے مخاطب ہوں جو اپنے نبی کو صرف زندہ ہی نہیں بلکہ قسمیں کھا کھا کر زندگی کا اعلان کرتی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے. واللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قسم. یا رسول اللہ، اللہ کی قسم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی کی قسمیں کھا کھا کر، نبی اللہ کی قسمیں کھا کھا کر نبی کو زندہ کہنے والوں، طائف کے گنڈوں نے رسول اللہ پر پتھر برسائے، جس میں نازنین کو زخمی کیا. لیکن جب تم بستر پر سوتے پڑے رہتے ہو فجر کی نماز میں تو یہ وہ نشتر ہے جو حضور کے دل پر اثر کرتا ہے، دل پر، جسم پر نہیں. گنبد خضرا میں رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب امت مسجدوں کو ویران کر کے اپنے بستروں پر نرم نرم گدوں پر لیٹی پڑی رہتی ہوگی. اے میری قوم کے جوان، کیا تو یہ بھول گیا کہ اللہ کا اعلان ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. نبی انسانوں کی نہیں، مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. اے میرے جوان، یہ بتا، جب تو گھر میں وائی فائی لگا کر انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتا ہوگا تو تیری جان سے زیادہ قریب رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جب تیرے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوتا ہوگا، جب تو نشے کی گولیاں کھاتا ہوگا، جس وقت تو ایم ڈی کا پاؤڈر اپنے حلق کے اندر اتارتا ہوگا، جب تو نشے کے انجیکشن لیتا ہوگا، ہاں جب تیرے ہاتھ جوئے کے حوالے سے کسی آلے پر کام کر رہے ہوتے ہوں گے، رمی اور جنگلی رمی اور لاٹری اور خدا جانے کیا کیا بدترین قسم کے جوئے جس وقت تم اپنے ہاتھوں سے کھیلتے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کے دل پر گزرتی کیا ہوگی. کبھی سوچا ارے ماں کا دل دکھانے والا مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. رسول اللہ کا دل ایک دن میں جو ہزاروں مرتبہ دکھائے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. یاد رکھ، گناہ کرتے وقت تجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ماں اور بہنوں کا حال یہ بہت نرم دل ہیں، یہ عشق رسول میں مردوں سے آگے ہیں. لیکن اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، تم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا سے عشق کا دعویٰ کرتی ہو، اماں عائشہ سے اظہار عقیدت کرتی ہو، کربلا کے موقع پر اور امام علی مقام کے دنوں کے موقع پر تم جتنا اظہار محبت اور عقیدت کرتی ہو، کس کا کیا حصہ ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میری بہنوں، بتاؤ تمہاری زندگی میں نماز کہاں ہے؟ تمہاری زندگی میں جب تمہیں پردے کی تعلیم دی جاتی ہے تو بہنیں کیا کہتی ہیں؟ ارے مولانا، چہرے پہ پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، آنکھوں کا پردہ کافی ہے بس. میں کہتا ہوں میری بہن، تیری آنکھوں میں پردہ ہے لیکن تجھے بات نہیں کی جا رہی ہے، جو تجھے دیکھ رہا اس کی آنکھوں میں بھی پردہ ہے. آپ مجھے بتائیں تو صحیح. اللہ اکبر. اور یہ کتنا بدترین جملہ ہے کہ چہرے پہ پردے کی کیا ضرورت ہے، آنکھوں کا پردہ کافی ہے. یہ فلسفہ 1450 سال کے
بعد उस कौम की बेटियों को समझ में आया जिनको वुजू के फराइज भी नहीं पता। सैयदा फातिमा ज़हरा को ये पर्दे का फलसफा समझ में नहीं आया माज़अल्लाह। अम्मा आयशा पाक जो मुफ्ती चार मिल्लत थी, उनको ये फलसफा समझ में नहीं आया माज़अल्लाह। मेरी बहनों याद रखो, जब तक के कौम की बेटियां सख्त तरीन पर्दे की पाबंदी करती थी, उस वक्त तक हालात ये थे, ज़िना मुसलमानों में सुनने में नहीं आता था। और जब से बेटियां पर्दे के हवाले से बहुत ज्यादा बेबाक हुई हैं, आप देख लें आज हम वो बदतरीन दिन देख रहे हैं कि कौम की बेटियां किन किन ऐरे गैरों का हाथ पकड़ के जा रही है। ये बेपर्दगी की नहूसत है। आओ आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा ज़हरा का पर्दा अपनी जगह, अम्मा आयशा का पर्दा अपनी जगह। अल्लाह अकबर, मुझे तो पर्दे पर से जब ये बात याद आती है मैं हैरान रह जाता हूँ। मेरी बहनों ने सुना होगा, आपको भी बयान किया गया होगा, करबला की सरजमीन को याद करो। करबला की जमीन है, अल्लाह अल्लाह, सारे मर्द शहीद हो गए, एक नौउम्र जवान बचा है, वो भी बेहोश होकर के चमड़े के बिस्तर पे पड़ा है। ऐसे में लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, खैमे जला दिए गए हैं, बालियां छीन ली गई हैं, जेवरात उतार लिए गए हैं, हत्ता के सैदानियों के दुपट्टे तक छीन लिए गए हैं। जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते, उनके दुपट्टे तक छीन लिए गए हैं। जब दुपट्टे छीन लिए गए तो हजरत शहरबानों ने सैयदा ज़ैनब से कहा, बहन छीन गए दुपट्टे, अब क्या होगा? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, नबी के घर की बहुओं, नबी के घर की बेटियों, नबी के घर की शहजादियों, दुपट्टे छीनना इनके कब्जे में है। अल्लाह ने हमें बड़े बाल इसलिए अता किए ताकि जो बाल पीछे थे उसको आगे कर ले, और अब भी अपने चेहरे पर पर्दा बालों का ढांक ले। आपसे पूछना चाहता हूं, जिन्होंने चेहरे पर बाल डाल करके पर्दा किया, आज 2-2 हजार के दुपट्टे इस्तेमाल करके कौम की बेटियां पर्दे से दूर है। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत पैर पटक कर जमीन पर चले, इतरा इतरा कर, जिसको लोग अपनी जबान में मटक मटक कर चलना कहते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ये तो नहीं कहूंगा मटक मटक कर चलना, इसलिए कि लोगों ने अल्फाज ये लिखे हैं, मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन जो पटक पटक कर इतरा करके चलती है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। क्या तकवा है रसूलुल्लाह के घर वालों का। एक किसान ने, शुतरबान ने, ऊंट चराने वाले ने शौक से अपनी ऊंटनी के पैर में पाजेब पहना दी। तवज्जो करें, इश्क का तकाजा क्या है। हमने इश्क की बातें बड़ी की, लेकिन इश्क के नाम पे सिर्फ सौदेबाजियां की। इल्ला माशाअल्लाह, इश्क होता तो ख्याल होता। अगर तवज्जो है तो सुन ले। एक शुतरबान किसान अपनी ऊंटनी के पैर में घुंघरू वाले जो बजते छन छन, अपनी ऊंटनी के पैर में पाजेब डालता है, और उम्मुल मोमिनीन के घर के करीब से वो ऊंटनी पाजेब बजाते हुए निकलती है। जानवरों के पैर में डालते हैं पाजेब, आपने भी देहातों में देखा होगा, वहां भी हो गया। उम्मुल मोमिनीन ने घुंघरू की आवाज सुनी, कान पे हाथ रख लिए। अम्मा आयशा पाक ने, तवज्जो, हालांकि आप बहुत तवज्जो से सुन रहे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, लेकिन गौर करें। उम्मुल मोमिनीन ने घुंघरू की आवाज सुनकर कानों पर हाथ रखकर कहा अपनी कनीज से, रोक उसको, उसकी ऊंटनी को वही रोक, और उससे कहना कि तूने ऊंटनी के पैर में जो पाजेब डाले घुंघरू वाले, ये निकाल दे। उम्मुल मोमिनीन का हुक्म है। कनीज दौड़ती हुई गई, अम्मी जान ने कान पे हाथ रख लिए, ऊंटनी के पैर से घुंघरू निकाल। अम्मी जान का हुक्म है, उसने घुंघरू वाले पाजेब निकाल लिए। अम्मा जान के पास आया, पर्दे के पीछे से कहा, प्यारी अम्मी जान, मोमिनीन की मां, बता क्या शरीयत का हुक्म अब जानवरों पर भी है? ये तो जानवर है, ऊंटनी है, मैंने उसको घुंघरू वाला पाजेब पहनाया, आपने उतरवा दिया। फरमाया वो जानवर पर हुक्म शरा नहीं है, लेकिन उसकी आवाज मेरे कान में आ रही है, मुझ पर तो हुक्म शरा है। और सुन ले,
جو آواز کو میرے محبوب نے ناپسند کیا ہے، عائشہ اس آواز کو کبھی سننا گوارا نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ سے عشق کا عالم کیا ہے؟ گھنگرو کی آواز سن کر کے کانوں پہ ہاتھ رکھ رہی ہے۔ روایتوں میں آیا ہے جس گھر میں گھنگرو کی آواز آتی ہے 40 دن تک کے اس گھر سے رحمت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب گھنگرو کی آواز سے 40 دن تک رحمت اٹھ جائے تو جس گھر میں ڈی جے بجتا ہو، جس گھر میں گانے بجتے ہو، جس گھر میں سیریلوں کے نام پر اللہ رسول کے خلاف گالیاں بکی جاتی ہو، اس گھر میں رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ آج کہتے ہیں پریشان ہے، اس ساری پریشانی کا ہتھوڑا تو ہم نے اپنے پیروں پہ مارا ہے۔ مسلمانوں سچے مسلمان بن جاؤ۔ تو بات کو دور لے جاتے ہوئے نہ لے جاتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو جوانوں کو شیطان اغوا کرتا ہے۔ آج بھی ہندوستان میں پوری دنیا سے زیادہ ہمارے ملک میں جوان ہے، اور مسلمان اس پورے ملک میں 30 کروڑ سے زیادہ بستے ہیں، بلکہ تقریباً کم و بیش 40 کروڑ مسلمان اس ہندوستان میں رہتے ہیں۔ تو جب ہندوستان میں جوان زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہاں مسلمانوں میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مسلمانوں کرنا کیا ہے؟ حالات کیسے بدلیں گے؟ یہ جو ہم جرائم کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو خاص طور پہ گناہ مسلم سوسائٹی میں پرموٹ کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ لوگوں کو ہم سے پیار نہیں ہے۔ یہ جو پوری رات ہمیں موبائل فری دیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ فری دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد نشہ ہمارے محلے میں سستا بیچا جا۔ سستا کیوں بک رہا ہے ہمارے محلے میں نشہ؟ لوگ جانتے ہیں، ہم سے ہمدردی ہوتی تو یہ ہمیں نشہ نہیں دیتے، ہم سے ہمدردی ہوتی تو یہ ہمیں روٹی کپڑا مکان دیتے۔ مفت میں نشہ کیوں بھیج رہے ہمارے محلے میں؟ مفت میں تعلیم کیوں نہیں بھیجتے؟ تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے نا، تو یہ کیوں ہے؟ یہ سازش ہے۔ آپ کو اپنی حیثیت نہیں پتا، دوسروں سے پوچھو۔ دیکھو جو گھر میں رہتا ہے نا، وہ گھر کی قیمت نہیں جانتا، گھر کا حسن نہیں جانتا۔ گزرنے والوں کو پتا ہوتا ہے گھر کتنا خوبصورت ہے۔ تم محمد الرسول اللہ کے گھر میں ہو، تم مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہارے اوپر اپنی چادر ڈال رکھی ہے، اپنے امان کا ہاتھ رکھ رکھا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ تم رسول اللہ کے گھر میں ہو، تم حضور علیہ السلام کی امان میں ہو، تم حضور علیہ السلام کی پناہ میں ہو۔ حضور علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم فرما رہے کہ سید الانبیاء امت کے روحانی باپ ہے، روحانی باپ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سب کے روحانی باپ ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، جسمانی باپ نہیں ہے تمہارے مردوں کے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور تمہارے روحانی باپ ہے۔ اور یاد رکھنا تمہارے ماں باپ تم سے جتنا پیار کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ کے رسول ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے نا، اس کا احساس کوئی کرے نہ کرے، اللہ کے رسول ہماری ہر تکلیف سے بے چین ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ وہ عزت والے رسول ہے جو تم میں تشریف لائے، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کو بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے۔ ہمارے آقا ہماری تکلیفوں پہ بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں۔ اندازہ کریں ہمارے رسول وہ رسول ہیں، لیکن اللہ اکبر، تو لوگ ہمارے درمیان کیوں گناہ کو عام کر رہے ہیں، جرائم کو کیوں پرموٹ کر رہے ہیں؟ خاص طور پہ وہ نوجوان جو پڑھائی لکھائی میں آگے جا سکتے ہیں، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ان کے ٹیلنٹ سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ انہیں پڑھنے مت دو، انہیں تجارت مت کرنے دو، ان کو آگے مت بڑھنے دو، ان کو نشے میں اور عورتوں کی محبت میں، یعنی شراب اور شباب، دو چیزوں میں مبتلا کر دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں ہتھیاروں کی ضربیں مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا نشہ اور عورت مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب صلیبی جنگیں انگریز ہارے، صلیبی ہارے، تو انہوں نے کہا تھا اب زمین پہ جنگ نہ کرو، اب زیر زمین جنگ کرو۔ اس قوم کو ہتھیاروں سے مت مارو، اس قوم کو کردار سے مارو، اس قوم کو کیریکٹر سے مارو، اس قوم سے اخلاق چھین لو،
آپ دیکھو مسلمانوں، کیا مسلمانوں جیسا اخلاق ہمارے پاس ہے؟ آج نشہ کر کے مسلمان کے ماتھے پہ شکن نہیں، شادیوں میں نشہ ہو رہا ہے، باپ مر جائے تو اس کے غم میں نشہ ہو رہا ہے، رت جگہوں میں نشہ ہو رہا ہے، ہوٹلوں میں نشہ ہو رہا ہے، اور اسکول کالج کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے جس طرح نشے کو حرام کیا اسی طرح اللہ نے سور کو بھی تو حرام کیا۔ کس منہ سے نشہ کرتے ہو اور سور سے کس منہ سے نفرت کرتے ہو؟ جتنا برا نشہ کرنا ہے اتنا ہی برا سور کھانا بھی ہے، سور کھانا جتنا برا ہے اتنا ہی نشہ کرنا بھی برا ہے۔ جس طرح پیشاب پینا کا حکم ہے اسی طرح شراب پینے کا حکم ہے۔ پیشاب اور شراب میں فرق کیا ہے؟ دونوں کی نجاست کے بارے میں فقہا کے اقوال پڑھ لو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا چور چوری کرتے وقت اور نشہ کرنے والا نشہ کرتے وقت اور زنا کرنے والا زنا کرتے وقت اللہ اکبر اس حال میں رہتا ہے، اللہ ان تینوں کا ایمان ایسے نکال لیتا ہے جیسے تم اپنے کرتے کو اتارتے ہو، خدا ایسے تمہارا ایمان لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا احساس ہے اس قوم کو؟ مسلمانوں، ہمارا مذہب اتنا پاکیزہ ہے، اتنا مکرم ہے، اسلام نے ہمیں یہاں تک بتایا کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے ہمیں احساس نہ رہا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، شیر کے آگے گھاس رکھی جائے، شیر گھاس کھائے گا؟ کیوں نہیں کھاتا ہے؟ شیر کو پتہ ہے میری غذا گھاس نہیں ہے، کچھ اور ہے نا؟ جب شیر درندہ ہو کر اس کو کیا کھانا چاہیے اور نہیں کھانا چاہیے اس کا احساس ہے، تو محمد الرسول اللہ کے امتی ہو کر کے غیرت کہاں گئی؟ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے اس بھول گئے؟ کیا پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے بھول گئے؟ کتا بھی گٹا گٹ پانی نہیں پیتا، گٹ گٹ کر کے پانی نہیں پیتا، اس لیے کہ اس کو سکھایا گیا کہ اس طرح نہیں پینا۔ سب سے یونیک انداز پانی پینے کا کتے کا ہے۔ بہت سارے جانور اس طرح زبان سے چاٹ کے پیتے، کتا ایسے نہیں پیتا، کتا نیچے کی زبان پانی پہ لگا کر پیتا ہے۔ اس کو وہی طریقہ سکھایا گیا، وہ آج تک اس طریقے پہ۔ لوگ بدل گئے، کتا نہیں بدلا، ہے نا یہی بات؟ لوگ بدل گئے، درندے نہیں بدلے، لوگ بدل گئے، پرندے نہیں بدلے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، روزی نہیں روزی نہیں۔ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب نہیں ملتا ہے تو تو واویلا کرتا ہے، اور جب مل جاتا ہے تو تو عیاشی اور آوارگی کرتا ہے۔ کبھی پرندوں کو سنا پرندے بھوکے مرے؟ نہیں سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا۔ کبھی سنا پرندوں کو روزی کے لیے ہڑتال کرنی پڑی؟ کبھی سنا پرندوں کو روزی کے لیے کسی کے دروازے پہ جانا پڑا؟ نہیں سنا۔ کیوں؟ پرندے سے سیکھ۔ جب روز صبح ہوتی ہے، روز صبح ہوتی ہے، ہر مخلوق اٹھتی ہے تو بھوکی ہوتی ہے، پرندہ بھی بھوکا اٹھتا ہے، لیکن جب صبح ہوگی، دیہات والے، جنگل میں رہنے والے، کھیتوں میں کام کرنے والے مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں اس مثال کو۔ جب صبح ہوتی ہے تو پرندوں کی جو آواز ہے، پرندے وہ آواز نہیں نکالتے، بلکہ ان کی ایک مخصوص آواز چوں 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 کی ایک ساتھ نکلتی ہے۔ دن بھر پھر وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اور پھر وہی آواز شام کو سنائی دیتی ہے، رات کو سنائی نہیں دیتی۔ اگر آواز نکالنے کا شوق ہے پرندوں کو تو وہ دن بھر یہ آواز کیوں نہیں نکالتے؟ صبح شام ہی کیوں نکالتے ہیں؟ پرندے جب بھوکے ہوتے ہیں تو رزاق کی تسبیح کرتے ہیں بھوکے پیٹ، بھوکے پیٹ رزاق کی تسبیح کرتے ہیں، بھوکے رہنے کے بعد بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، اور پہلے خدا کی عبادت کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں، تو اللہ ان کو بھوکا نہیں لوٹاتا۔ لیکن جب کھا کے پیٹ بھر کے واپس آتے تو ہماری طرح اللہ کو بھول نہیں جاتے، بلکہ پھر وہ خدا کے شکر میں خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ بھوکے پیٹ ہوتے ہیں تو طلب رزق پہ تسبیح کرتے ہیں، اور پیٹ بھر جاتا ہے تو شرارت ہماری طرح نہیں کرتے، شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا؟ نہ ملے تو خدا کو گالیاں دے، معاذ اللہ، واویلا کریں، خدا کی شکایت کریں، اور مل جائیں تو پھر زنا کے اڈوں کی طرف جائیں، شراب کی اڈوں کی طرف جائے۔ ہم سے بڑھ کے ناشکرا کون ہے؟ تو میں تو یہ بس پیغام لے کر آیا ہوں، بہت کچھ بن گئے، قادری بنے، چشتی بنے، نقشبندی بنے، سہروردی بنے، اشرفی بنے، مداری بنے، وارسی بنے، سب بنے۔ اللہ آپ کو مبارک کرے، خدا مجھے بھی یہ سب بنائے۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں سب بنے، کاش کہ اللہ کے بندے بھی بن جاتے۔ بہت کچھ بن گئے، بہت کچھ بن گئے، کاش کہ اللہ کے بندے بھی بن جاتے۔ میرے پیر نے فلاں کو سلام کرنے کے لیے منع کیا، اس لیے مومن ہونے کے بعد بھی اس کو سلام نہیں کروں گا، کیونکہ پیر ناراض ہو جائے۔
اللہ نے شراب پینے سے منع کیا, رسول اللہ نے جوا کھیلنے سے منع کیا. کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر میں یہ کروں گا تو حضور ناراض ہو جائیں گے, اللہ ناراض ہو جائے گا. بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو پیروں سے توڑنے نہیں آیا, میں بھی پیر رکھتا ہوں, اور میں تو یہ کہتا ہوں جو پیر کا وفادار نہیں وہ کسی کا نہیں. لیکن آپ سے سوچتا ہوں, آپ مجھے بتائیں مسلمانوں, اللہ کے بندے پہلے بنو پھر سب کچھ بن جاؤ گے. برا مت ماننا, اگر پیر ٹوپی دے دے نا مرید کرتے وقت, یہ ٹوپی, چادر, کملی, کچھ بھی دے دے, پیر انگوٹھی, اس کو سنبھال کے رکھتے ہو, یہی کرتے ہو نا. مریں گے تو قبر میں لے کے جائیں گے. میں کہا یہ بھی مبارک ہو, میں کوئی منع کرنے تھوڑی آیا, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں یہ ٹوپی کی تو اتنی عزت کیوں کر رہا ہے؟ یہ امامک, میں نے بھی کچھ تبرکات رکھ رکھے ہیں, میں بھی اس کو قبر میں لے جاؤں. حضور علیہ السلام کا ایک جبہ ایسا ہے جو حضور معراج پہ پہن کے گئے تھے. اس جبے کو جلانے کے لیے کچھ ظالموں نے عطر میں تیزاب ڈال کر کے دیا, تو وہاں کے خدام نے اس تیزاب والے عطر پر اطلاع نہ پا کر جبے پہ ڈال دیا. نیچے اور اوپر کے سارے کپڑے جل گئے لیکن پیرہن حضور کا نہیں جلا. تو وہ جو نیچے اوپر کے کپڑے جل گئے تھے, وہاں کے خدام نے مجھے بلا کر کے کہا کہ یہ تیرا حصہ ہے, تو لے لے. تو میں اس کو لے آیا کہ جس میں میرے محبوب کا پیرہن لپٹا ہوا تھا برسوں تک. پھر میں نے کہا کہ جب میں جاؤں گا تو اسے اپنی کفن میں ساتھ لے جاؤں تاکہ میرے لیے بھی نجات کا سامان. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, برا مت ماننا آپ سب سے, پیر نے ٹوپی دے دی, کتنی قدر کر سنبھال کے رکھتے ہیں. اس ٹوپی کو پہن کے بیت الخلاء میں نہیں جاتے, پیر نے دی. کفن میں لے جائیں گے قبر میں تاکہ عذاب قبر سے بچے, ہے نا؟ یہی ہے نا. پیر کے دیے ہوئے تحفے کی اتنی عزت ہے, اللہ نے بھی تو کوئی تحفہ دیا نا, کیا عزت کر رہے اس تحفے کی؟ صرف سوچ لیجئے, غور کر لیجئے. اور پیر نے تحفہ اپنے ہاتھ سے دیا, اللہ نے تحفہ بھیجا تو اپنے محبوب کے ہاتھ سے. اور وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ معراج نماز ہے. پیر کے تحفے کی قدر کرنے والوں, آپ سے پوچھتا ہوں بالکل قدر کیجئے پیر کے تحفے کی, لیکن رسول اللہ کے تحفے کی اور اللہ کے تحفے کی جو ناقدری کر رہے ہو, اس کا جواب کون دے گا؟ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتے؟ سوچتے نہیں؟ آئیے بات سمیٹتے, ایک بات آپ سے کہوں پھر بات مکمل کر لوں. میدان محشر جو ہے نا, میدان میں بات میں سمیٹتا ہوں, بس اس پہ بات میں زیادہ نہیں کروں گا, اپنے وقت پہ بات پوری کر. بہت اچھے سے سنا, مجھے بہت پسند آیا یہ علاقہ. بالا شنور والوں کا سننا بہت پسند آیا, اور سنترام پور والوں کا مسافے سے بچنا بہت پسند آیا. دونوں چیزیں مجھے بہت اچھی لگی, مجھے یاد رہے گا. لیکن بات میں ختم کر رہا ہوں, توجہ کرنا. میدان محشر, اس پہ بات پوری ہوگی, سب کی توجہ. میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں, آپ کو بھی. میدان محشر ہے قیامت, بلکہ جو مصیبت کا اینڈ ہوتا ہے اسی کو قیامت کہتے ہیں, ہے نا؟ یہی ہے نا قیامت. یعنی قیامت میں بھی ایک قیامت ہے, حشر میں بھی ایک حشر ہے. قیامت کیا ہے اس کو صرف سوچو اور غور کرو, سب غور کریں. یہ جو یہاں پر ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ وہاں جو ہوگا دیکھ لیں گے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے, اور جو ہوگا دیکھا جائے گا, اور پھر ہم تو یہ کریں گے اور ہم تو وہ کریں گے. میں کہتا ہوں سب کر لینا, لیکن پہلے حدیث سن لو. میدان محشر کیا ہے؟ میدان محشر یہ ہے کہ جہاں جبریل امین جو آج سب سے زیادہ بلندی پہ رہتے ہیں, سدرۃ المنتہا, اس سدرہ پہ رہنے والے جبریل بھی اللہ سے کلام کرنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے. قرآن لانے والے جبریل. اور جبریل کس بزرگ کا نام ہے؟ فرشتوں میں وہ رسول ملائکہ میں ہے, اور سید الملائکہ جبریل. ایک اور اعتبار سے ان کا تعارف سن لیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ کوئی ایسا شخص, کوئی ایسی ہستی بتاؤ جو ہر نبی کا صحابی ہو, کوئی ایسی ہستی بتاؤ جو ہر نبی کا صحابی ہو, تو آپ بے تکلف حضرت جبریل امین کا نام لے لیجئے گا. کیونکہ جبریل وہ آنکھ والی ہستی ہے جس نے حضرت آدم کو بھی دیکھا, حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا, حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا اور جان عیسیٰ کو بھی دیکھا, محمد الرسول اللہ سب کو دیکھا, بار بار دیکھا. انبیاء کے پاس آتے رہے جاتے رہے. یہی ہے نا جبریل علیہ السلام. آپ غور فرمائیں,
اس سے بڑی بات اب کوئی ہو سکتی ہے؟ فرشتوں کا سید. ایک بات اور کہ سید صاحب حضرات بھی توجہ فرمائیں، بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، چونکہ میں ان کا خادم ہوں، ان کا چھوٹا بھائی ہوں، اس لیے ان سے بھی کہتا ہوں. انسانوں کے جو سید ہیں ان سے بھی توجہ. فرشتوں کا سید ہے، فرشتوں کا سید الملائکہ. اور فرشتے سب معصوم ہیں، ان معصوموں میں جو سید ہے، معصوموں کا سید سید الملائکہ، سدرۃ المنتہا کے مکی حضرت جبریل علیہ السلام میدان محشر میں اللہ رب العزت ایسے غضب اور جلال کا اظہار کرے گا کہ جبریل بھی خدا سے کلام کرنے کی ہمت نہیں کرے، اور کوئی فرشتہ اللہ سے کلام نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی اس وقت خدا سے بات کرنے کی ہمت نہیں فرمائیں گے. قرآن اس منظر کو یوں بیان کر، میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں اگر آیت نہیں پڑھوں گا آپ واویلا کرو گے کہ گستاخی کر کے چلا گیا، اور پھر اگر یہ چھوٹی سی کٹ کے بٹ گئی تو پھر خدا جانے کیا قیامت ہوگی. اس لیے کہ شوق تو یہی ہے نا. لیکن میں قرآن پڑھا ہوں، اللہ فرماتا ہے سورۃ النبا کی آخری آیتوں میں شکایت ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. یہاں پہنچ کر 1857 کے بعد کے فرقے اچھلنے لگے کہ دیکھو کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا. ہم نے کہا الا من اذن کس چیز کا نام ہے؟ کوئی نہیں کر سکے گا الا مگر کوئی ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ من اذن، جس کو اجازت دی جائے گی. کوئی کلام نہیں کرے گا مگر جس کو اللہ کلام کرنے کی اجازت دے گا. اور وہ کون ہوگا؟ جو معزون ہوگا، اجازت یافتہ ہوگا، اسی کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی کلام کرنے کی جرت نہیں کرے گا مگر خدا جس کو اور وہ اجازت یافتہ کون ہے؟ جس کے سر پر شفاعت کا تاج رکھا گیا ہے، جو شافع یوم النشور ہے. ہاں بلکہ میرے امام نے تو یہ کہا شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا اللہ. اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوا، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوا. وہ عربی ہے، یہ اردو ہے. شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے سوا اور کون ہے جو ہماری شفاعت کرے؟ اور ایک مقام پہ کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. اور ایک مقام پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ یہ اختیار دے گا جب کوئی نبی کلام نہیں کر سکیں گے، سب نبیوں کی زبان پہ ہوگا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. طویل داستان ہے، اس کی طرف نہیں جاتا. اصل میں کیونکہ مجھے بہت سے عنوانات دیے گئے اور ابھی ایک عنوان کا اور اضافہ ہوا، تو اس لیے میں بات کو پوری کرتا ہوں، لیکن بات کروں گا. آج کل میرا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شاعر کا کہ فلاں مشاعرے میں وہ غزل پسند آ گئی تھی، آج اور پڑھ دیجئے، تو پھر وہ پڑھنا پڑتی ہے. لیکن یہ کوئی غزل کی محفل نہیں ہے، مگر پھر بھی میں دلوں کا بہت احترام کرتا ہوں. آپ نے سن لیا ہے کہیں تو پھر میں اس کو دہرا دوں گا، کوئی بات نہیں. اور یہ تو میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، اللہ کرے کسی کا دل خوش ہو. لیکن بات میں پوری کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں کہ جب انبیاء کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، فرشتے کلام نہیں کر سکیں گے، اس وقت آسرا ایک ہی ہستی کا ہے، سہارا ایک ہی ہستی کا ہے. کون سی ہستی کا؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ. مغفرت سب کی ہونی ہے حضور کے وسیلے سے. اور اتنا سن لے، حدیث ہے
حدیث ہے، بار بار آپ آواز کم کر رہے ہیں، تھوڑا اس کو کھول دے ایک مرتبہ. میں شکایت کرنے کا عادی نہیں، معاف کر لیجئے گا، لیکن تھوڑا سا آواز کھول دے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جب آواز کم ہوتی ہے تو مائک جب میں ہاتھ میں لے لیتا ہوں، پھر اس پہ بھی ہاتھ میں لے کے قریب کرتا ہوں تو مائک والا بھیا اپنا مائک بچانے کے لیے پھر آواز کم کرتا ہے. ایسا مت کریں، ارے تیرا مائک اڑ جائے گا، میرے رسول کی محفل میں اللہ اس سے بہتر تجھے ترقی عطا کرے گا. لیکن سن تو لے بھیا، آپ بھی سن لے. بار درود شریف پڑھے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی کلام نہیں کر سکے، کوئی کچھ نہیں، دم نہیں مار سکتا. سب وہاں حال یہ ہوگا کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں سے رشتہ توڑ کے بھاگتا نظر آئے گا. ہمہ ہمی کا ماحول ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. وہ حدیث مشہور ہے، مسلم شریف میں بہت کثرت سے روایت کی گئی ہے کہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت موسیٰ کے پاس، وہ حضرت ابراہیم کے پاس، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور حضرت عیسیٰ کہیں گے آج میں بھی تمہاری شفاعت نہیں کروں گا، آگے جائے. وہ ہستی کون ہوگی؟ وہ محمد الرسول اللہ کی حضور کی ذات، ایک ذات ہے. حضور کہیں گے انا لہا انا لہا، آؤ آؤ، اسی لیے میں ہوں، اسی لیے میں ہوں. حضور اس دن شفاعت کریں. یعنی جو بھی بخشا جائے گا، بخشا جو بھی جائے گا، کس کے واسطے سے؟ حضور کے واسطے. آقا علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا خوفناک اور وحشت کا دن ہوگا کہ اس دن ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری ضرورت پڑے گی. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. امام نے اس کو یوں بیان کیا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہوگی. جب کعبہ بنانے والے خلیل کو رسول اللہ کی حاجت ہوگی، آپ مجھے بتائیں، خلیل اللہ کو رسول اللہ کی حاجت ہوگی، کعبہ بنانے والے خلیل کو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. خدا کی محبت میں ایسا پیار کرنے والا اللہ سے بندہ جناب خلیل، ان کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہوگی. اب بتاؤ سنیو، جب خلیل کو، کلیم کو، نجی کو، مسیح کو، سب کو میرے نبی کی ضرورت ہوگی، ہمیں نہیں ہوگی؟ ہم کیسے شارٹ کٹ میں چلے جائیں گے؟ ہم کیسے بائی پاس چلے جائیں گے؟ نہیں، جانا تو وہیں سے ہے. تو جب حضور کے پاس آؤ گے، یا رسول اللہ میری بھی شفاعت کریں. اب آپ تو کہہ رہے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہمیں کیسے نہیں بخشا جائے گا؟ تو آقا فرماتے ہیں سنیے، حضور ہی کے پاس جاؤ گے نا، سرکار کے پاس جاؤ گے، جانا تو سب کو ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا. اب آپ بتائیں، حضور کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس کی حضور مجھے بھی میری شفاعت عطا کرے، شفاعت کی بھیک مجھے بھی عطا کرے. اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ اگر گئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے بھی شفاعت عطا فرمائے، اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، حضور یہ کہہ دے کہ کیا تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے منہ پھیر لے تو بتاؤ مسلمانوں، کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ دنیا کے امتحان میں ایک مرتبہ ناکام ہو گئے تو پھر کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن آخرت کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو پھر تمہیں کوئی کامیابی نہیں دلا سکتا. اس لیے حقیقتوں کی طرف آؤ، گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف آؤ. اپنی اپنی طبیعت سے کچھ بھی مت بنو، خود ساختہ سوکار جنتی بننے والوں. حضور کو منائے بغیر نہ کوئی جنتی بن سکا ہے، نہ بن سکتا ہے. اپنے غلط کردار سے توبہ کرو، اپنے غلط انداز سے توبہ کرو. بس اب آخری بات کہنے چلا تھا لیکن میرے بڑے بھائی کی طرف سے اشارہ ہوا ہے، آخری بات اس پہ پڑھ دیتا ہوں. یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، مغفرت کے لیے جو آج ہم بالکل کھلے کھلے پھر رہے نا، ارے وہاں بخش دیے جائیں گے، بے باکیاں کر رہے ہیں،
بے باکیاں کر رہے ہیں. کون ایسا بندہ ہے جو مغفرت کے لیے نہیں رویا, جس کی آنکھوں میں مغفرت کے لیے آنسو نہیں ہے؟ وہ رسول جو سب کی شفاعت کروائیں گے, ان سے اللہ نے کہا قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے محبوب آپ یوں عرض کریں, اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پہ رحم فرما. حالانکہ یہ تعلیم امت کے لیے, ورنہ حضور کی تو مغفرت ہو چکی. حضور مغفرت یافتہ ہے, حضور معصوم ہی نہیں سید المعصومین ہے. حضور علیہ السلام آپ برا کر کے فرمایا کہ مجھے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے ابو بکر سے محبت نہ کیا کرے علی اس کو چٹھی نہ دینا. جس کی چٹھی سے لوگ جنت میں جائیں گے. کون علی؟ ساقی کوثر علی. کون علی؟ قسیم جنت و جہنم علی. کون علی؟ فاتح خیبر علی. کون علی؟ نبی کا محبوب علی. کون علی؟ خدا کا شیر علی. کون علی؟ شاہ مردہ, شیر یزدہ, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. کون علی؟ وہ علی کہ تیر لگے تو نماز میں تیر نکال لیا جائے, علی کو خبر نہ ہو. کون علی؟ جس کی نماز چھوٹ جائے تو سورج پلٹ کر کے واپس آ جاتا ہے. ایسے علی, وہ بھی رات کے آخری حصے میں. توجہ کرنا, کیا ہے آخرت, کیا ہے مغفرت, کیا ہے قیامت, کیا ہے میدان محشر. وہ علی مرتضیٰ اپنی سفید داڑھی پکڑ کے رات کے آخری حصے میں ایسے اللہ کے خوف سے تڑپتے تھے جیسے سانپ کسی چیز کو ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روتا ہے. مولا علی داڑھی پکڑ کر روتے تھے, اے اللہ علی کو بخش دے, علی کی مغفرت فرما. سوچا وہ علی مرتضیٰ یوں داڑھی پکڑ کے کہہ رہے ہیں علی کی مغفرت فرما, علی کی مغفرت فرما. آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ آپ بتائیں کون ہیں ہم؟ مولا علی روزانہ آنسو موٹے موٹے گرتے ہیں, داڑھی بھیگ جاتی ہے اور کہتے ہیں اللہ علی کو بخش, علی کی مغفرت فرما. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے انہیں پتہ ہونا چاہیے علی کون ہے. علی فاتح خیبر ہے, علی خاتم الولایت ہے, علی چوتھے خلیفہ ہیں, علی داماد پیمبر ہیں, علی رسول اللہ کے بھائی ہیں, جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. وہ علی, وہ داڑھی پکڑ کے یوں مغفرت کی دعا کرے. آپ کون؟ ہم کون ہیں؟ ڈر نہیں لگتا قبر کی تاریکی سے, قبر کے عذاب سے؟ ڈر نہیں لگتا میدان محشر کی دھوپ سے؟ ڈر نہیں لگتا اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے؟ مولا علی جیسے لوگ داڑیاں پکڑ کے روئیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علی کا ذکر کر رہے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر مغفرت کو سمجھنا ہے تو پھر علی کو سمجھ لو. سمجھ میں آئے گا کہ جو علی ہے, علی کون علی؟ قاضی ثناء اللہ پتی, قاضی ثناء اللہ پانی پتی, قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کے آج تک جس کو ولایت ملی ہے علی کے فیضان سے ملی ہے. جو دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹتا ہے اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. اگر آپ اس پر بھی نہیں سمجھے مغفرت کا فلسفہ تو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مقدمہ رکھ کر بات مکمل کرتا ہوں کہ وہ مولا علی داڑھی پکڑ کے رو رہے کہ اللہ علی کی مغفرت فرما, علی کو بخش دے. کون علی؟ جس کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے, وہ علی مرتضیٰ. اور اگر آپ مغفرت کی دعا کرتے ہوئے مولا علی کو اپنے جیسا سمجھنے لگے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, علی کو اپنی طرح نہ سمجھو. مغفرت کی دعا کی اہمیت کو سمجھو, مغفرت کی دعا کی عظمت کو سمجھو کہ ایسے ایسے لوگ مغفرت مانگ رہے ہیں. ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ علی پاک مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں تو کیا معاذ اللہ کوئی علی عام آدمی ہے؟ میں نے کہا واللہ لے آ کسی کو بھی اور میرے سامنے کھڑا کر اور پھر بتا کہ وہ کون بندہ ہے تو میں تمہیں بتاؤں اور تمہیں سمجھاؤں. ایک محرے کی نسبت سے آپ نے سنا ہوگا, مثال کے طور پر اگر کوئی آواز کسی کی اچھی, جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا عبداللہ بڑی اچھی نعت پڑھتا ہے, عبداللہ بڑی اچھی نعت پڑھتا ہے, تو کوئی سامنے آ کر کہتا ہے اور چپ یار تو نے فلاں کو سنا؟ کہا نہیں. کہا کہ اس کو سن, وہ اتنی اچھی آواز رکھتا ہے, آواز میں یہ اس کا بھی باپ ہے باپ. سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ کیا مطلب؟
باپ ہے باپ کا مطلب کیا؟ مطلب یہ جو ہے اس سے بہت بڑھ کر وہ ہے جس کو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ باپ کہہ رہے ہیں. یہی ہے نا. وہ فلاں اچھی تقریر ہے. مثال کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ عبد الرحمان کی تقریر سنی؟ ہاں نہیں میں نے نہیں سنی. کیا تقریر کر رہے ہیں؟ چپ یار، وہ ادریس خان صاحب تو اس کا بھی باپ ہے تقریر کرنے، بہت اچھی کرتا ہے. یہ کہتے ہیں ایک فلاں کی نظامت سنی، یاسین باپو کی نظامت سن، وہ اس کا بھی باپ ہے نظامت. یعنی کہ آدمی محاورہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ باپ. باپ کا مطلب حقیقت میں وہ باپ نہیں ہوتا بلکہ فن میں امام ہوتا ہے. تو لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ باپ ہے، اس کا بھی باپ. لیکن اگر وہ واقعی حقیقت میں بھی باپ ہو اور محاورے کے اعتبار سے بھی ہو تو پھر وہ کتنا بڑا ہوگا اندازہ کریں. مجھے جو حکم ہے، میں منقبت مولا علی کی پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. یہ فلسفہ آپ کے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آپ توجہ میری طرف رکھیں، شاید میں کوئی اور زبان کہہ رہا ہوں. توجہ آپ میں. یہ اب تک آپ نے میری سنی، اب تک میری سنی، اب یہ سادات کے حکم پر بھی کچھ سنیں. بتاؤ یہ محاورہ تمہارے یہاں بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ وہ فلاں کے پاس دولت بہت زیادہ ہے تو کہا اس کے پاس کیا ہے؟ وہ فلاں کی دولت دیکھ، وہ اب جو پتی ہے وہ اس کا بھی باپ ہے. باپ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ نہیں بولا جاتا تو نہیں بول دو یار. ہاں بولا جاتا ہے تو بولو. ہاں آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کے پاس مائک نہیں، میری خوش نصیبی کہ میرے پاس مائک ہے. لیکن یار جو عشق والا دل میرا رکھتا ہے وہ بھی تو آپ کے پاس ہے نا. بولو یہ محاورہ بولتے ہو کہ نہیں بولتے؟ اور جب بول دیتے ہیں کہ وہ فلاں کا باپ ہے باپ، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہ یہ اتنا بڑا دولت مند ہے تو اس سے بڑا دولت مند کون ہے جس کو باپ کہا جا رہا ہے؟ بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اچھی نعت پڑھتا ہے تو کہا وہ اس کا بھی باپ ہے. باپ مطلب وہ اس سے اچھی پڑھتا ہے. بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ اگر مغفرت کی دعا کو ہلکا سمجھتے ہو، میں عنوان سے نہیں ہٹ رہا ہوں لیکن فرمائش بھی پوری کر رہا ہوں، توجہ فرمایا. تو آپ سمجھے جس علی نے مغفرت کی دعا رات بھر کی ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. تم کسی کو بھی لا کے کھڑا کرو، میں باپ ثابت نہ کروں تو پھر کہنا. آپ کہیں گے امین القادری بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے. میں کہا علم کی وجہ سے نہیں، علی کی وجہ سے کرتا. عین ہی ہے لیکن لوگ علم کی وجہ سے کرتے ہیں. نام میں علی کی وجہ سے کر رہا ہوں. کیا لے آ کتنے بھی بڑے کو، میں تجھے بتاؤں گا. تو کسی نے آ کر میرا دامن پکڑا اور پکڑ کے کہا امین القادری جانتا ہے مہاراجہ کے شاہ برکت اللہ کو؟ میں نے کہا جانتا ہوں، میرے مرشد ہے. وہ کہا کیا بات ہے؟ وہ کہا ایسے ذاکر تھے، اللہ کا ذکر اللہ ایسا کرتے تھے کہ جب وہ ذکر خدا کرتے تھے تو ان کا ذکر سن کر پرندے بھی خدا کا ذکر کرنے لگ جاتے تھے. یہ شان شاہ برکت اللہ کی. میں نے کہا تو نہیں جانتا، علی اس کا بھی بات یہ ہے، علی اس کا بھی باپ ہے. باپ ابا کہوں گا تو نہیں، باپ کہوں گا تو زیادہ محاورہ سمجھ میں آئے گا. علی اس کا بھی بولنا پڑے گا کیونکہ اب میری علی بلکہ مولا کی بات ہو رہی ہے. علی اس کا بھی باپ ہے. باپ کا رک 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 رک. میں نے کہا کیا؟ کہ ایک ایسا بھی ہم نے دیکھا لوگ تخت و تاج کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں. ماں کا تخت قتل کر دیا کسی نے تخت کے لیے، بیٹے کو تک مروا دیا کسی ماں نے، بھائی کو تک قتل کر دیا تخت و تاج کے لیے. لیکن ایک ایسا بندہ ہے خدا سے اتنا محبت کرتا ہے کہ سمنا کا تخت چھوڑ کر خدا کی محبت میں پیدل چلتے ہوئے پنڈوا تک آتا ہے خدا کے دوست کے لیے. بتا کیا ایسا کوئی اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا اس کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں. میں نے کہا علی اس کا بھی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اس منقبت کی فرمائش کی ہے تو پھر ویسے سننا پڑے گا جیسے میں بول رہا ہوں. علی اس کا بھی، علی اس کا بھی. ایک ایسا بندہ رہتا ہے ناگپور کی سرزمین پر، پاگل سمجھ کے لوگوں نے اس کو جیل خانے، اس کو پاگلوں کو شفا دے کر آفیسروں کو پاگل بنا دیا. وہ پاگل خانے میں بھی دکھتا تھا اور آفیسروں کو کام ٹی
علی اس کا بھی، ناسبیت جلتی رہے علی اس کا بھی، خارجیت کے نشے من پہ بجلیاں گرتی رہے علی اس کا بھی۔ نہیں 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 کہا، میں نے کہا پھر کیا؟ تو کہا سن، ایک ایسا بھی ہمارے ہند میں ہے۔ میں نے کہا بتا۔ غیاث پور میں رہتا ہے، اس کے کسی چہیتے مرید کو کسی نے کہا کہ تیرا مرشد تو بس محفل سما میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو آتا کیا ہے؟ وہ کہا اچھا۔ کہا پھر مرشد کیسا ہوتا؟ کہا مرشد وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پکڑے تو مرید کو عرش کی سیر کرا دے، اور جب مرید آیا، آنے کے بعد سر جھکایا، مرشد نے پوچھا خسرو ترک اللہ پریشان کیوں ہے؟ تو کہا مرشد کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ ہاتھ پکڑے عرش کی سیر کرا دے۔ کرایا تیرے مرشد نے عرش کی سیر؟ کہا اچھا ترک اللہ ایسا کہہ کے تجھے بہکایا؟ تو پھر کیسا تھا وہ غیاث پور کا مرشد؟ میں نے کہا کیسا تھا؟ اس نے اپنی چادر لی اور مرید کے سر پہ ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد پھر مرید تو جامد و ساکت ہو گیا۔ چادر ہٹائی تو پھر لوگوں نے پوچھا خسرو کہاں تھے؟ مرشد کی چادر سر پہ آنے کے بعد تو خسرو نے کہا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے منبودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے منبودم پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے منبودم۔ کہاں تھا میں کہاں تھا؟ کہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، یہ عرش کی بات کر رہے تھے، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شم محفل، محمد شم محفل، محمد شم محفل بود شب جائے کے منبودم کا دیکھا چادر ڈال کر لامکا کی سیر کرا دی۔ ہے کوئی ایسا؟ میں نے کہا وہ کون ہے؟ تو کہا غیاث پور کا وہ بسیہ، ہم نظامیوں کا سیاح خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، سلطان المشائخ۔ میں نے کہا تو سن لے علی اس کا بھی، علی اس کا بھی۔ جب نظام الدین یہاں تک پہنچاتے ہیں تو علی اس کا بھی، کیا ہوں گے علی مرتضیٰ؟ کہا نہیں 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 نہیں، بات یہ ہے ایک ایسی ہستی ہے جو ساگر کو گھاگر میں سمیٹتا ہے، اپنا من موہنا مکھڑا دکھا کر 90 لاکھ منکرین اسلام کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ کہا گھنٹوں تقریر کر کے لوگ کسی کو نمازی نہیں بنا پاتے، لیکن اس کے مکھڑے میں کیا رکھا تھا کہ لوگ دیکھ کر کے خدا والے ہو جاتے تھے۔ 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ اس کا حال یہ ہے جو اذانیں گونج رہی ہے ہند میں، جو نمازیں پڑھی جا رہی ہند میں، جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہند میں، جو جلسے جلوس نکل رہے ہند میں، وہ سب اسی چشتی فیضان ہے، ہند کے راجہ پیارے خواجہ غریب نواز کی برکت، جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا اور ہندوستان میں اسلام کا ڈنکا بجایا۔ کیسی ہستی ہے کئی؟ میں نے کہا وہ معین الدین غریب نواز ہے نا، علی اس کا بھی نہیں کہا۔ ایک بات اور یاد آتی، میں نے کہا پھر بول تو دے۔ کہا ایسی ہستی بھی ہم نے پڑھی ہے تاریخ میں، ٹھوکر لگائے مردہ زندہ کر دے، بھوکا رہے تو اللہ قسمیں دے کے کھلائے، پیاسا رہے تو اللہ قسمیں دے کے پلائے۔ وہ کون ہے؟ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، وہ قطب ربانی ہے، محبوب سبحانی ہے، قندیل نورانی ہے، غوث الاغواث ہے، قطب الاقطاب ہے۔ کا جانتا ہے کون ہے؟ جس کے دروازے کے طواف کے لیے کعبۃ اللہ آتا ہے، جسے نہیں ماننا ہے نہ مانے، لیکن میرا امام کہتا ہے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے 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 اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور قدم ایسا ہے تو سر بھلا، کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار تیرا، یہ شان ہے غوث اعظم کی۔
کی ولیوں کے سردار ہے، سلب الاحوال ہے، ولایت دینے کی بھی شان ہے، چھیننے کا بھی مقام ہے، چھینتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں، تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ اور کہا پتہ ہے اس غوث پاک نے کیا کہا؟ کہا کسی کو میری طرح مت سمجھنا اور مجھے کسی کی طرح نہیں سمجھنا۔ عبد القادر جیلانی اللہ کے رازوں میں سے راز بن کر آیا ہے۔ کہا ہے کوئی غوث اعظم جیسا؟ میں نے کہا بالکل نہیں ہے، لیکن عبد القادر جیلانی کا بھی باپ ہے، اسے علی کہتے ہیں، علی اس کا بھی۔ کہا کہ نا 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 نا، ایک ایسا بھی ہے جس کا چہرہ دیکھ کے مجوسی کا بچہ معروف کرخی بن جاتا ہے۔ کہا وہ کون؟ کہا وہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلتا تھا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، ہواؤں سے کہتے تھے ذرا آ جاؤ نا، پردہ ہٹا دو نا، چلمل سے یار کا چہرہ تو دیکھ لے جھانک کر۔ وہ کون ہے؟ کہا اسے علی رضا کے۔ علی رضا اور بہت خوبصورت ہے۔ دشمن کا بچہ 4 سال کا دیکھ کے کہا میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے، اب نہ ماں کی طرف پلٹ کے جاؤں گا نہ باپ کی طرف۔ علی رضا میرے امام نے کہا اگر تو نے مجھے ماں باپ کہہ دیا تو میں نے بھی تجھے بیٹا بنا لیا۔ وہ کون ہے؟ معروف کرخی۔ علی رضا کی کا چہرہ دیکھ کر کہا ایسا خوبصورت ہے کوئی؟ میں نے کہا اگر تجھے نہیں پتا تو تجھے معلوم ہونا چاہیے، علی اس کا بھی۔ اچھا کہا نہیں ایک بات اور سن لے۔ میں کہا سنا دے۔ ایک ہستی ایسی ہے، ایسی ہستی جس نے دین کا پورا سسٹم اپنے کندھوں پہ اٹھایا، قیامت تک اللہ کے دین کو محفوظ کر دیا۔ اس جیسا کون ہے جس نے نیزے پہ قرآن سنایا، جنہیں علی اکبر جیسا بیٹا لٹایا دین بچا، قاسم جیسا بھتیجا لٹایا دین بچایا، جس نے شریعت کے لیے سب کچھ لٹا دیا، گھر لٹایا، سر کٹایا، خیمے بھی جلوا دی۔ کوئی ہے ایسا؟ وہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ وہ ایسا لیڈر ہے، ایسا قائد ہے، ہر قوم اسے اپنا قائد تسلیم کرنے کی طرف متوجہ ہے۔ لوگ اس سے تہذیب کی خیرات لے رہے ہیں، لوگ اس سے کرم کی خیرات لے رہے ہیں۔ بیٹیوں کی آبرو بچانے کی تحریک اسی حسین سے ملی، بیٹیوں کے پردے کی تہذیب اسی حسین سے ملی، بہنوں کو عزت دینے کا طریقہ کربلا میں اس حسین نے سکھایا۔ ہے کوئی حسین جیسا؟ 3 دن کا پیاسا رہا، ضمیر کا سودا نہیں کیا، بچوں کو کٹوایا، ضمیر کا سودا نہیں کیا، دین بچایا، دین بچایا، دین بچایا۔ لوگوں نے یہاں تک کہا ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین اتنے عظیم ہیں کہ اجمیر معلیٰ سے آواز آئی شاہ استو حسین، بادشاہ استو حسین، دین استو حسین، دین پناہ استو حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقاں کی بنائے لا الہ الا استو حسین۔ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔ دیکھو مسلک دیکھو، حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہیں، دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ اور سر دے دیا نہ دیا یزید کے ہاتھ میں۔ سر کیوں دیا؟ نہیں توجہ کی، توجہ جب نہیں دینا تھا تو سر کیوں دیا؟ لوگ ہاتھ دے کے سر بچاتے ہیں، سر دے کے ہاتھ کیوں بچایا؟ کچھ نہیں دیتے کیوں دیا سر؟ ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ تو کہا بات اتنی تھی کہ ہاتھ دیتے تو پھر یزید نہ رہتا، یزید نہ رہتا۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تو لوگ کہتے ہاتھ دینے والا اتنا عظیم تو جس کے ہاتھ میں دیا وہ کتنا عظیم۔ تو نہیں دیا ہاتھ میں، کہا ٹھیک ہے نہیں دیا، سر سمجھ گیا فلسفہ۔ سر کیوں دیا؟ سر کیوں دیا؟ کہ اس لیے دیا کہ کچھ تو دینا ہے۔ ہاتھ دیتے دین چلا جاتا اور کچھ نہ دیتے تو خاندان کی روایت چلی جاتی۔ لوگ کہتے دیکھو یہ کہتے دوست و دشمن سب کو دیتے ہیں، اگر نہ دیتے تو لوگ کہتے ایک کو تو نہیں دیا، اگر ہمیں بھی وہی نہ دے تو پھر کیا؟ تو حسین نے یزید کو ہاتھ نہیں دیا تاکہ دین محفوظ رہے، اور سر دے کر کے گھر کی روایت بچا لی کہ اگر یزید جیسا مانگنے آتا ہے تو اس کو بھی انکار نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ دے کر کے سخاوت کا اظہار کر دیا کرتے ہیں۔ سر دیا تاکہ سخاوت باقی رہے، ہاتھ نہ دیا تاکہ دینی غیرت باقی رہے۔ دیا تو صحیح، کہا دیکھا ایسا ہے حسین، کہا کیا؟ حسین شاہ ہے،
बादशाह बिल्कुल दीन है, दी पनाह है, सर दे दिया, हाथ न दिया यजीद के हाथ में, और फिर कह रहा जा रहा है हक्का की बिना है ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। हकीकत यह है कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद इमाम हुसैन है। कहा वो हुसैन जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी निकलती थी कि रात को लोग उनके चेहरे की रोशनी में रास्ता तय कर लेते थे। अब्दुल रहमान जामी ने ये लिखा, ये हैं हुसैन और उनके भाई हसन तो और बड़े हैं। मैंने कहा क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम की सूरत के मुशाबे हैं हसन, हुजूर की खुशबू हैं हसन, हुजूर ने उनको सैयद कहा है। मैंने कहा अच्छा ऐसे हैं? कहा नहीं जानता। गौस पाक ने कहा अनल हसनी, कि मैं हसन का बेटा हूं, वल मुख्दा मकामी, अल्लाह ने मुझे हसन का बेटा हसनी निस्बत के सदके में इतना बुलंद मकाम अता फरमाया। कहा हसन हुसैन वो है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो जन्नती को जमीन पे चलता देखना चाहता है मेरे हसन और मेरे हुसैन को देख ले। फरमाया अर्श की दो तलवारों को हसन और हुसैन कहते हैं, जन्नत की ज़ेबो ज़ीनत को हसन और हुसैन कहते हैं, फातिमतुज़ ज़हरा के नूरे ऐन को हसन और हुसैन कहते हैं, जिनके लिए जन्नत के जोड़े आए उन्हें हसन और हुसैन कहते हैं। हाँ हाँ, जिनको फरिश्ते झूला झुलाए उनको हसन और हुसैन कहते हैं, जो नबी के कंधों पे बिठाए जाए उनको हसन और हुसैन कहते हैं, जो हालत नमाज में नबी की पीठ पर आके बैठ जाए तो रसूलुल्लाह सजदा तवील कर देते हैं उनको हसन और हुसैन कहते हैं। जुमा का खुतबा देते वक्त हसन और हुसैन आ जाए तो नबी मिंबर छोड़कर जिनके लिए नीचे उतर आते हैं और उठाकर ले जाते हैं और मिंबर पे बैठ जाते हैं उनको हसन और हुसैन कहते हैं। कहा ये है हसन और हुसैन? मैंने कहा बिल्कुल है। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, ये हसन और हुसैन है। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ये इतनी बुलंदी पर है तो अली इनका भी। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये सिर्फ मावरे वाला बाप नहीं है, ये नसब वाला बाप भी है। जिसके घर के बच्चे इतने अच्छे हों उनका बाप कैसा होगा? बच्चों में कौन है जहां? हाय हाय हाय, अब्दुल कादिर जिलानी जिनके बच्चों, गरीब नवाज जिनके बच्चों में, साबिर कलियर जिनके बच्चों में, महबूब इलाही जिनके बच्चों में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनके बच्चों में है। जब नबी की नस्ल ऐसी है तो इस नस्ल की असल कैसी होगी? इसी नस्ल की असल को अली कहते हैं। अली इन सब का है। बेटों की कोई मिसाल? ज़माना गुलामी कर रहा है, लोग खैरात पा रहे हैं, ऐसे हैं अली जिसके बारे में मेरे इमाम लिखते हैं असले नस्ले सफ़ा, असले नस्ले सफ़ा, वस्ले वजह खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। वो अली रात के आखिरी पहर में दाढ़ी पकड़ के कहते अल्लाह अली की मगफिरत कर दे। जब ऐसों का बाप दुआए मगफिरत कर रहा है रात के हिस्से में, हमारा तो कोई बाप भी उनके बच्चों की तरह तकवा परहेजगारी की मिसाल ला सकता है? नहीं ना। अब आप बताएं, जिसके बेटों ने नेज़े पे कुरान सुनाया हो वो अली जब रात के आखिरी हिस्से में मगफिरत की दुआएं करते हैं और हम रात के आखिरी हिस्से में सुकून की नींद फजर की नमाज छोड़ के सो रहे होते हैं, क्या बनेगा अपना? काश हम आज अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, आज बदलते, आज संवरते, आज सुधरते। ज़िंदगी का आगाज़ करो नए सिरे से, सच्ची तौबा करो। जो तौबा करे
اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور ہزاروں سال کا مجرم ایک بار توبہ کر لے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ سب سے پہلے مجھے توفیق دے، جو اچھی باتیں تھیں من جانب اللہ، جو کچھ غلطی ہو گئی میرے نفس کی خامی ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ پڑھ دو چلو طیب صاحب پڑھ دے، 2-3 سے پڑھ دے۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود۔ دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبی دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل